وزن کم کرنے کے لیے اکثر لوگ بہت ہی جس کو کہتے ہیں کریش ڈائٹ ایف آئی ایم ناٹ رانگ، ایک دم سے ایسی ڈائٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل بلیک کافی یا اکثر لوگ تو یہ کوک زیرو اور ڈائٹ کوک صرف یہ پینے لگ جاتے ہیں اور وہ ایک دم سے وزن تو کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ایک چہرے پہ فریشنس ہوتی ہے یا ان کی باڈی میں ایک انرجی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ دینا صحیح ہے؟ ہاں، یہ آپ نے خود ہی سے جس طرح آپ کا سوال بڑا سجیسٹو ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ ایکسٹریم بیہیویئرز اپنانا، اس کے اندر سسٹینیبلٹی نہیں آتی. جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے اس میں زیادہ اہم بات یہ کہ لمبے عرصے تک وہ اس کو قائم رکھ سکیں، جو انہوں نے وزن شیڈ کیا ہے اس کو قائم رکھنا اہم ہے، لیکن اس کے اندر ہیبٹس امپورٹنٹ ہیں، ایونچولی ہیبٹس امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو اگر آپ نے ایسی ہیبٹس اپنائی ہیں جس کے اندر ایک بیلنس ڈائٹ موجود ہے اور ساری غذائیات جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو وہ نہ صرف لمبے عرصے تک قائم ہوگا بلکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی. اگر اس طرح کے ایکسٹریم بیہیویئرز لیے جائیں کہ صرف چائے یا کافی یا کوئی کولڈ ڈرنکس ان کے اوپر گزارا کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی چہرے کے اوپر ایک جو بشاشیت ہے، تازگی ہے، وہ جاتی رہے گی، کیونکہ آپ کی بیسک پروٹین نہیں پوری ہوگی، ڈیلی ریکوائرمنٹس نیوٹرینٹس کی وہ نہیں پوری ہو رہی ہوں گی. تو اس طرح کے شدت پسندانہ رویے جو ہیں وہ کسی بھی صورت صحت کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اکثر لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کرتے ہیں اور اکثر جب ویٹ لاس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے، تو یہ کیا صحیح ہے کرنا؟ اس میں ایکسٹریم کوئی ایک رائے ایسے نہیں دی جا سکتی کہ ہر کسی کے لیے ایک ہی چیز مناسب ہو. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں یوزلی یہی کرتے ہیں کہ کافی دیر سے رات کو نہیں کھاتے، پھر صبح کو 12 بجے وغیرہ کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پرسن ہے کون. اف دے آر کالج گوئنگ، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو صبح انرجی کی ضرورت ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہترین چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبح ہی جن لوگوں کا کام شروع ہو جاتا ہے 8 بجے 7 بجے، تو دے نیڈ اے بوسٹ آف گلوکوز اینڈ انرجی. تو ان کے لیے تو ایک ناشتہ بہت مناسب چیز ہے. فار پیپل جن کا کام ہی 12 بجے شروع ہونا ہے یا دوپہر کے بعد شروع ہونا ہے، وہ اپنا بریک فاسٹ یا جو آپ بتا رہی ہیں کہ صبح کے اوقات میں اگر وہ کچھ نہیں بھی کھاتے، تو ہر کسی کے لیے صبح ناشتہ کرنا ضروری نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے لیے، ینگ پیپل کے لیے، فار پیپل ایڈلٹ پیپل ہو اسٹارٹ دیئر ڈے ارلی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ناشتہ کریں اور بھرپور ایسا ناشتہ کریں کہ بیچ میں ان کو چھوٹے چھوٹے اسنیکس کی یا تو ضرورت نہ پڑے، یا پھر وہ ان کے کام میں خلل نہ ہو، یا تو بہت زیادہ انرجی لو نہ ہو جائے، یا پھر ایسے کہ وہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی لیتھارجک نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اگر کوئی اپنی ویٹ لاس جرنی پر ہے تو صبح کے ناشتے میں کیا چیزیں اس کی لازمی ہونی چاہیے؟ اچھا، صبح کے ناشتے میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پروٹین بہت اہم ہے. پروٹین پاکستان میں جو ہم لے سکتے ہیں وہ انڈے سے، دہی سے، دودھ سے لی جا سکتی ہے، دالوں کی کوئی بنی ہوئی چیز ہو سکتی ہے، شامی کباب وغیرہ ان سے لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ناشتے کو فل فلنگ ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی اناج، ہول گرینز شامل ہوں. اس طرح کے ہول گرینز، اس میں چپاتی ہو سکتی ہے، ہول ویٹ بریڈ ہو سکتی ہے، فروٹس کا ایک پورشن ہو سکتا ہے، ڈیری کا ایک پورشن ہو سکتا ہے، اپنی اس کے استاد کے حوالے سے نٹس ہو سکتے ہیں، یا پھر سیڈز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہر کسی کا ویری بھی کرتا ہے. یہ تو ہم ایک جرنل سا فارمولا دے دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شامل ہوں، بٹ فار پیپل ہو آر ویری بزی اینڈ ایکچولی ویری ایکٹیو اور بہت جلدی میں بھی ہوتے ہیں. ٹائم صبح کا ٹائم ایک بہت کروشل سا ہوتا ہے، سب جلدی میں ہوتے ہیں. تو اس میں ایک چھوٹا سا کوئی ایسا بریک فاسٹ لے لینا بجائے اس کے خالی پیٹ جایا جائے. چھوٹا سا کوئی ایسا بریک فاسٹ لے لینا جو کہ بہت بوجھل بھی نہ ہو. وہ اس کے اندر آپ کا ہول ویٹ بریڈ ہو سکتا ہے، یا تھوڑی سی چپاتی کا سلائس ہو سکتا ہے، کوئی تھوڑا سا سیریل ہو سکتا ہے، ڈیری ہو سکتا ہے، کوئی ایک سرونگ آف پروٹین ضرور ہے. ابلا ہوا انڈا ہو گیا، انڈا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، یہ چکن کا کوئی ایک پیس ہو سکتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں تھوڑا مکس اینڈ میچ کر کے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم مرسلین. وعلیکم السلام. جی مرسلین سوال کیجیے. مسئلہ یہ کہ مطلب ڈیٹنگ نہیں اتنی، کھانا پینا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزن ان کا بہت زیادہ ہو گیا بیکاز وہ زیادہ کھاتے ہیں. اچھا، انہوں نے بڑی اچھی بات بتا دی. میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کھاتے کچھ نہیں پھر بھی وزن بڑھ گیا، جو کہ بالکل پاسبل نہیں ہے، فزکس کے رول کے مطابق نہیں ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے. تو مرسلین صاحب ماشاء اللہ کافی عقل مند اس لحاظ سے لگ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں کھا رہا ہوں تو بڑھ گیا، تو یہ تو 2+2 4 ان کا صحیح چل رہا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں ذرا کھانے پینے کی اپنی عادات کے اوپر ایک نظر رکھیں کہ کہاں پہ بڑھ گیا ہے، اس کو کم کریں تو اسی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت کسی ڈراسٹک اس پہ جانا ہے. ایک یہ کر سکتے ہیں کہ چکنائیاں، گھی، تیل، ان سے ذرا دیکھ لیں کہ ان میں بہت ڈبل دا اماؤنٹ آف کیلوریز دین شوگر اینڈ کاربز ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سا کم کر لیں. تلی ہوئی اشیاء، ڈیپ فرائیڈ اشیاء کا استعمال ذرا سبزیوں پہ کریں. والیوم ایٹنگ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا والیوم ایسی چیزیں کھائیں جن لو کیلوری اور والیوم زیادہ ہو، تو اس کے اندر پھل سبزیاں آ جاتی ہیں.
جوسز وغیرہ بھی اتنے نہ لیجیے. فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی بڑھا لیں, اگر کوئی ورزش ایکسرسائز نہیں کرتے تو وہ کہیں. اور کھانوں میں اگر تھوڑے تھوڑے بعد کھاتے رہتے ہیں, مسلسل کھاتے رہتے ہیں, تو اس میں ذرا گیپس بڑھا دیں اور بھوک رکھ کے کھائیں, اور جب بھوک لگے تب کھانا کھائیں. تو اس سے ٹھیک ہے, ایسے کھانا مت کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم شاہد. وعلیکم السلام نور السحر صاحبہ, السلام علیکم. اور ڈاکٹر شفا وعلیکم السلام علی صاحبہ جی, ماہر غذائیات ہیں جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے جی کہ جو آپ ڈائٹ بتا رہی ہیں, کیا یہ شوگر پیشنٹ, لیڈیز, چلڈرن, مرد اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شوگر پیشنٹ اور ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہوتے ہیں, یہ ان کا عام آدمی سے علیحدہ تھوڑی سی جسمانی قوت مدافعت ہوتی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے. جی بالکل, ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے وہ جرنل ہیلدی پبلک کے لیے بات کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے کہا بھی کہ اس طرح سے تو اگر ہم شوگر یا کسی بھی مرض میں مبتلا افراد کے متعلق ڈائٹ پلان دیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ شوگر کے میں مبتلا افراد یہ نہیں کریں گے. تو اس میں کچھ چینجز ہم کرتے ہیں. شوگر میں جو شوگر نا بہت ساری قسموں سے, بہت طریقوں سے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ میرا تجربہ اپنے کام میں اتنا ہو چکا ہے کہ ہم شوگر کے مریضوں سے ڈیلی ڈیل کرتے ہیں. مجھے کچھ 16 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. تو اب اس میں ہر کسی کی نیڈز, ہر کسی کی غذائی عادات, ان کا پروفیشن, اس کے حوالے سے ہم یوزلی بتاتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے چینجز لانی. بیسکس یہی ہو سکتی ہیں کہ ہائی پروٹین کرنا ہے, والیوم زیادہ رکھنا ہے, کاربس کو اس میں ہو سکتا ہے لمٹ کرنا ہے, ٹائپ آف کاربس ہم اس میں کہتے ہیں کہ اناج ایسا کھائیں جو جس کے بھوسے کے ساتھ ہو, ہائی فائبر والے اناج لیں, نٹس اس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ شوگر کے مرض میں مبتلا افراد کو بہت ساری اور کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی ہم ان کا ڈائٹ پلان سیٹ کرتے ہیں. اور باقی بھی انہوں نے کہا, صرف شوگر کا نہیں پوچھا, انہوں نے کہا بزرگ, بچے, خواتین, سب کا اپنے حوالے سے ہوگا. لیکن ایک جرنلی اگر میں کہوں تو یس, وہ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ آپ کے ناشتے میں یہ ہونی چاہیے, وہ ایک جرنل رول کے طور پہ تو اپلائی کیا جا سکتا ہے. بچوں کے اندر بھی ہاں ہم یہی کہیں گے کہ ہول گرینز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ خواتین میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ اکارڈنگ ٹو آف کورس نیڈز اس کو ہم کسٹمائز یا ٹون ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی اپنی ویٹ لاس جرنی پہ ہو تو اس میں اگر اس کا اسنیکنگ کرنے کا دل کرے, بیکاز اکثر 1 بجے یا شام کی چائے کے ٹائم آپ کا اسنیکنگ کرنے کا دل کرتا ہے, منچنگ کرنے کا دل کرتا ہے, تو کون سے ہیلدی اسنیکس ہو سکتے ہیں جو ہم گھر میں بنائیں, اور جو ہم جو پروسیس فوڈز یہاں لیتے ہیں, یا کچھ یہ نگیٹس یا ٹینڈر پاپس, یہ چیزیں فرائی کر دیتے ہیں, تو وہ ان کا بھی اچھا آلٹرنیٹیو ہو سکتے ہیں؟ ہاں اچھا, اگر ہم نے چائے کے ساتھ سنیکس لینے ہیں تو اس میں پرائیورٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ بہت ہائی فیٹ اور ہائی کیلوری کی بجائے نیوٹرینٹ ڈینسٹی ان میں زیادہ ہو. سو یوزلی وی ٹینڈ ٹو ریکمینڈ کہ آپ ڈیپ فرائیڈ اشیاء ایسی نہ لیجیے. تو اس میں نگٹس وغیرہ یا کوئی بھی چکن کے کباب ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جن کو ایئر فرائی کیا گیا ہو یا کم سے کم تیل میں اگر پکایا گیا ہو اور سارے دن کی ضروریات میں. انڈا ہو سکتا ہے, انڈے کے سینڈوچز ہو سکتے ہیں, ابلے ہوئے چکن کے سینڈوچز ہو سکتے ہیں, نٹس اینڈ سیڈ میں سے کچھ ہو سکتا ہے, ہول ویٹ کے کوئی ایسے کریکرز ہو سکتے ہیں وچ اکارڈنگ ٹو جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے اس کے شوگر فری اگر ہونے ہیں یا ہائی ویٹ ہونے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی منچنگ آن ڈیپ فرائڈ آئٹمز جیسے لوگ نمکو, بسکٹس, کرسپس, فرینچ فرائز کا بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یہ اتنا مناسب نہیں ہے. اس کی بجائے ہول فوڈ جن میں ہائی فائبر, ہائی پروٹین, اور وہی والا رول کہ ذرا اناج ایسا کہ ہول ویٹ کے ساتھ ہو, تھوڑا فل فلنگ ہو, اور ایسا مڈل سا اگر بہت سنیکس کی ضرورت ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سیڈز بہت اچھی ایک آپشن ہو سکتی ہے, بیجوں کا استعمال, دہی بھی ہو سکتی ہے, دہی کے ساتھ یہ کوئی فروٹ یوگرٹ بنا کے اس طرح کی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شفا, یہ بتائیں کہ اگر کسی کو بار بار بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے وہ کیا ایسی چیز کھا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر کہتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو آپ اگر پانی پی لیں, جو میں نے خود بھی آزمایا ہوا, اگر میٹھے کی آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو آپ اگر 1 گلاس پانی پی لیں وہ کریونگ ختم ہو جاتی ہے. تو اکثر ہمارا انہیلدی فوڈ کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے, تو کبھی کبھی تو کھانا از اوکے, لیکن obviously excess of everything is bad. تو ہم کیسے اس کریونگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اگر ہمیں بہت زیادہ بار بار بھوک لگ رہی ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ بہت زیادہ بار بار بھوک لگنے میں ہر کسی کا نا ڈفرینٹ ایشو ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ کیا پراپر 3 میلز لیے جاتے ہیں, ایک دفعہ جب بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ سکون کے ساتھ پیٹ بھرا جاتا ہے, کیا اس کے اندر ایڈیکویٹ فائبر اور پروٹین موجود ہے, یا بس کوئی ایسی جلدی میں کوئی چیز کھائی اور وہ آپ نکل آئے. تو یہ